نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد میں سب سے پہلے جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ڈیرہ اسماعیل خان تشریف لانے پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ وفاقی وزراء اور ان کی پوری ٹیم جو یہاں تشریف لائی ہے، میں سب کو خیر مقدم کہتا ہوں۔ اس اجتماع میں وفاقی وزراء حضرات، اعلیٰ سرکاری افسران، مختلف شعبوں سے وابستہ ماہرین اور اس علاقے کے تمام معززین، بزرگ، دوست اور بھائی جو آج یہاں اس پنڈال میں جمع ہے، سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی سرزمین آج فخر کر رہی ہے آپ کی تشریف آوری پر۔ آپ نے جس محبت، جس خلوص کا اظہار اس سرزمین اور پسماندہ سرزمین کے پسماندہ لوگوں کے ساتھ کیا ہے، ہم آپ کی اس ہمدردی پر آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ مہمان مکرم، یہ وہ خطہ ہے کہ جغرافیائی لحاظ سے اس کا محل وقوع بہت ہی اہم ہے۔ یہ بلوچستان کی گزرگاہ بھی ہے، یہ صوبہ سندھ کی گزرگاہ بھی ہے، یہ پنجاب کا پڑوس بھی ہے، اور اس وقت چین سے لے کر گوادر تک بین الاقوامی شاہراہ کا گزرگاہ بھی ہے۔ لیکن ہمارا خواب یہ ہے کہ اپنی جغرافیائی اور محل وقوع کی اہمیت کے حوالے سے کا وہی حق دیا جائے جو اس کا بنتا ہے۔ کسی زمانے میں یہ ساری چیزیں ایک تخیل ہوا کرتی تھی۔ میں جب 90 کی دہائی میں یہاں کے کسی اجتماع سے بات کرتا تھا تو لوگوں کو ایک سراب سا لگتا تھا کہ کیوں کر یہ اور کس طرح یہ حقیقت بنے گا۔ لیکن آج الحمدللہ وہ پسماندہ علاقہ پوری دنیا کے لیے ایک تجارتی سینٹر کی حیثیت اختیار کر رہا ہے، اور اب یہ تجارتی اور اقتصادی لحاظ سے جناب وزیر اعظم صرف گزرگاہ ہی نہیں ہوگا، انشاءاللہ اس کی حیثیت اب ایک منزل گاہ کی ہوگی۔
جناب میاں محمد نواز شریف صاحب بحیثیت وزیر اعظم پاکستان کے یہاں تشریف لائے. ہماری درخواست پر انہوں نے بڑے بڑے منصوبوں کا اعلان کیا. کچھ پر کام شروع ہوا، کچھ پر کام شروع نہیں ہو سکا، لیکن بعد میں جب حکومت بنی اس حکومت نے رواں منصوبوں کو بھی معطل کر دیا تھا. ترقی کا کام جیسے پورے ملک میں رکا، یہاں بھی رک گیا تھا، اور ملک کی معیشت تباہی کی طرف چلی گئی. ایک فلسفہ دیا کہ پاکستان میگا پروجیکٹ کا متحمل نہیں ہے، ہم تو صرف میڈیم لیول یا مائکرو لیول کی تجارت کے متحمل ہیں، اور یہی ہماری ترجیح ہے. کہاں ہم سی پیک کی شاہراہ کا سوچ رہے تھے، کہاں ہم لفٹ کینال کا سوچ رہے تھے، کہاں ہم گمرزام اور ٹانکزام کا سوچ رہے تھے، کہاں ہم چھوٹے اسمال ڈیمز کی بات سوچ رہے تھے. اور پورے ملک میں جگہ جگہ پر بڑے بڑے منصوبے شروع ہوئے. ملک سے باہر رہنے والے پاکستانیوں کو اعتماد ملا. انہوں نے سرمایہ کاری کے لیے پیسہ پاکستان واپس بھیجنا شروع کیا، اپنے ہی ملک پہ سرمایہ کاری میں دلچسپی لینا شروع کی. بین الاقوامی برادری نے ہم پر اعتماد کیا. چین نے اربوں ڈالر کے بڑے بڑے منصوبے یہاں شروع کیے، بجلی کی پیداوار میں اضافہ کیا، لیکن تمام کے تمام منصوبے جام ہو گئے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ گوادر کا سمندر غالباً ایشیا کا دوسرا گہرا ترین سمندر ہے. اتنا گہرا سمندر کہ کراچی سے بھی گہرا، ایران کے چابہار سے بھی گہرا، بندر عباس سے بھی گہرا، دبئی سے بھی گہرا، جدہ سے بھی گہرا. اتنا زبردست ہمارا بحری بندرگاہ. جب یہ بیچ میں دوسری حکومت آئی، حسن اقبال صاحب بہتر گواہ ہوں گے اس کے کہ اس کی گہرائی صرف 11 فٹ رہ گئی تھی. مٹی آ کر 8.5. آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں وہ کیفیت، کہاں ترقی کا وہ تصور، کہاں اس بندرگاہ کی وہ اہمیت، اور کہاں یہ کہ 8 اور 11 فٹ پہ ہمارے پانی کی گہرائی رہ گئی تھی. اب اس کو دوبارہ گہرا کرنے کے لیے کام شروع ہے. کہاں سے کہاں ہمیں پہنچا دیا گیا، اور اس کے باوجود بھی دعویٰ ہے کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں. میرے محترم دوستو، ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں. ہمارا جو فاٹا کا علاقہ ہے، جس کا انضمام آپ حضرات نے کیا تھا، وہ انضمام بھی اب ہمیں اور قبائل کو گلے پڑ گیا ہے. اس وقت ہم نے ان سے ایک وعدہ کیا تھا، اور ایک کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر ہم نے سالانہ 100 ارب روپے اور 10 سال تک ہر سال 100 ارب روپے دینے کا فیصلہ کیا تھا. لیکن آج 5-6 سال گزر گئے، لیکن میرا خیال نہیں کہ ابھی ہم صرف 100 ارب ہی بھی پورے کر چکے ہوں.
لوگوں کے مکان گر گئے، تباہ و برباد ہو گئے، لیکن آج تک ہم ان کے مکانوں کی بحالی نہیں کر سکے۔ جب سے اپنے گھروں سے ہجرت کر کے ملک کے اندر ہی وہ مہاجر بنے، ابھی تک وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکے۔ ان کے گھر اس قابل نہیں ہے کہ وہاں وہ رہائش اختیار کر سکیں۔ وہاں کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ خیال یہ تھا کہ وہاں سڑکیں بنیں گی، سکولز بنیں گے، کالجز بنیں گے، یونیورسٹیز بنیں گی، ہاسپٹلز بنیں گے، اور سیٹل ایریا کے لوگوں کے معیار زندگی پر ان کو برابر لایا جائے گا۔ لیکن اس وقت ایک ایسے خط پر وہ کھڑے ہیں کہ جہاں وہ اب نہ سیٹل کے رہے اور نہ ہی وہ ٹرائبل کے رہے۔ اس صورتحال میں وہاں کے عوام کی قسم و پرسی، ان کی بدحالی، اور آج جو حالات وہاں دوبارہ بن گئے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، میرے خیال میں ماضی کی نسبت صورتحال اور گھمبیر ہو گئی ہے، اور شاید ہمارے ترقی کے کام وہاں پر اب پتہ نہیں ان حالات میں ممکن بھی ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے۔ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ایک بات میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں جناب وزیر اعظم، مجھے حیرت ہوئی، 2 دن پہلے میرے پاس ایک وفد آیا جنڈولے کے علاقے کا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ٹانک زام کے متاثرین ہیں، اتنی آبادی آپ لوگ زیر آب لا رہے ہیں، ہم سے بات ہی نہیں ہو رہی، ہمارا کیا بنے گا، ہم کدھر جائیں گے؟ بڑی لمبی گفتگو کے بعد پتہ چلا کہ ان کو ٹانک زام پر اعتراض نہیں، لیکن اگر پرانے نقشے کی بنیاد پر اس کا پورا نقشہ تبدیل کر کے آج کی جو نیا نقشہ متعارف کرایا گیا ہے، اس حوالے سے ایک بہت بڑی آبادی متاثر ہو رہی ہے۔ چیئرمین وابڈا سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس کو ریویزٹ کریں اور وہی نقشہ اس طرف لے جائیں کہ جہاں ڈیم بھی بن سکے، کیونکہ ہمارے ہاں ڈیم ملٹی پرپس ہے، وہاں فلڈ کنٹرول بھی ہوگا، ایریگیشن بھی ہوگا اور پاور جنریشن بھی ہوگا۔ ان ڈیم بنیں گے، اور ہمارے جو اپنے علاقے کے وسائل ہیں، چاہے وہ چشمہ رائٹ بینک کینال ہے، چاہے وہ فرسٹ لفٹ کینال ہے، چاہے وہ سیکنڈ لفٹ کینال ہے، چاہے وہ اسمال ڈیمز ہیں، نواب حیدر زام ہے، چودوان زام ہے، درابٹ زام ہے، ٹانک زام ہے، گومل زام ہے، اگر یہ تمام جو ہمارے اپنے خطے کے وسائل ہیں وہ ہمیں مہیا کر دیے جائیں تو جناب وزیر اعظم آپ کو علاقہ دامان کا 12 لاکھ ایکڑ کے اراضی ہم بارانی سے نہری بنا کر آپ کو دیں گے۔ جہاں آج ہم غلہ باہر سے منگواتے ہیں، اس زمین کے آباد ہونے کے بعد آپ کو غلہ ایکسپورٹ کرنا پڑے گا، امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ باقی رہی ملک کی سیاست، یقیناً آج جو ہمارے دوست ہیں، چاہے غیر مسلم دنیا ہو اور چین اس میں ہم سب سے قریب ہو، چاہے مسلم دنیا ہو اور سعودی عرب ہمارے سب سے قریب ہو، آج ان کا اعتماد بحال کرنے میں ہمیں دقت محسوس ہو رہی ہے۔ پاکستان کو اس وقت بیرونی امداد کی ضرورت ہے، اور بیرونی امداد پاکستان کی اس وقت بقا کا مسئلہ ہے، لیکن ہم نے بین الاقوامی برادری کے اعتماد کو اس حد تک تباہ و برباد کر دیا کہ آج باہر کی دنیا تو کیا آپ کے ہاں سرمایہ کاری کرے گی، اپنے ملک کا سرمایہ دار، اپنے ملک کا کاروباری طبقہ، وہ اپنے ملک میں سرمایہ کاری کے بجائے ملک سے باہر جانے کو ترجیح دے رہا ہے، اپنا پیسہ باہر منتقل کر رہا ہے۔ ہم نے اس اعتماد کو کیسے بحال کرنا ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور
اس کے باوجود ملک میں بے قراری پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جناب وزیر اعظم، آپ مطمئن رہیں، جو انرسٹ پیدا کرنا چاہتے تھے، جو بے قراری پیدا کر کے معیشت کی تباہی کا ایجنڈا نامکمل دیکھ کر اسے مکمل کرنا چاہتے تھے، وہ مایوس ہو چکے ہیں، وہ ناکام ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ ناکامی ہی ان کا مستقبل ہے. پاکستان ہمارا ہے، اس کا مستقبل ہم سے وابستہ ہے انشاءاللہ، اور اس ملک کی ترقی کی طرف ہم آگے لے جائیں گے. ایسے عناصر کے سیاست کا خاتمہ کرنا جس کے پیچھے بین الاقوامی وہ لابیز ہوں جو پاکستان کے ازلی دشمن ہیں. جناب وزیر اعظم، ایک تاریخی حقیقت آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں. اسرائیل ایک مملکت کے طور پر پاکستان بننے سے 1 سال بعد وجود میں آیا ہے، اور اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم نے جو اپنی خارجہ پالیسی کا پہلا سٹیٹمنٹ دیا تھا، اس میں انہوں نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا تھا کہ اسرائیل کا ہدف یہ ہوگا کہ ایک کرۂ ارض کے خطے پر ایک نوزائیدہ ملک کا خاتمہ کرنا ہوگا. نوزائیدہ مسلمان ملک، اس وقت ان کا اشارہ واضح طور پر پاکستان کی طرف تھا. اور کیوں اس نے پاکستان کو اپنا دشمن کہا؟ اس لیے کہ جب سن 1940 کی قرارداد پاس ہو رہی تھی تو جناب وزیر اعظم، اس قرارداد میں واضح طور پر فلسطینیوں کی بے دخلی پر احتجاج کیا گیا، فلسطینیوں کی حمایت کی گئی، اور وہاں پر یہودیوں کی اور صہیونیوں کی نو آبادی کو چیلنج کیا گیا، اس کی مذمت کی گئی تھی. پاکستان نے بھی جب اپنا تصور دیا تو ان کے بارے میں بھی اپنا نظریہ پیش کیا، اور جب وہاں ایک ملک بارد وجود میں آئے بارے میں واضح نظریہ پیش کیا. اگر شیطان میرے دادا آدم کا دشمن ہے اور آج بھی وہ میرا دوست نہیں ہو سکا، اور قیامت تک بھی شیطان اس لیے میرا دوست نہیں ہوا کہ میرے دادا کا دشمن رہا ہے، تو اسرائیل بھی کبھی پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اور نہیں پاکستان کی سرزمین سے ان کے لیے خیر خواہی کی بات ہونی چاہیے. ہمیں خود اعتمادی کے ساتھ اپنی پالیسی بنانی ہوگی. ہمیں سود کا خاتمہ کرنا ہوگا. جس طرح کے اقدامات ہوئے ہیں، میں صرف شکریہ ہی نہیں بلکہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آج پہلی مرتبہ سود کے خلاف فیصلہ ہوا، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نیشنل بینک آف پاکستان دونوں نے اپنی اپیلیں عدالت سے واپس لینے کا فیصلہ کیا تاکہ کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہو سکے. اور اب ہمارے لیے وہ بینک جو پرائیویٹ ہے اور انہوں نے اپیلیں کی ہوئی ہیں، ان کو بھی واپس لانے پر ان کو آمادہ کیا جائے گا. تو میرے محترم دوستو، خطے میں ایک باوقار ملک بننے کی صلاحیت ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی ہے. اس کے لیے گو کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، لیکن ہم نے جب چیلنج قبول کیا ہے تو پھر اللہ کی مدد حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ اپنے اہداف میں ہم کامیاب ہوں گے. تو یہ چند گزارشات جو سپاسنامے میں بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور ارادہ تو ہمارا یہ تھا کہ اس پورے اسٹیڈیم میں جلسہ عام ہوگا. جس طرح میاں نواز شریف صاحب کے وقت میں یہ پورا اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا، لیکن کچھ موروثی حالات کے پیش نظر ہمیں اس کو محدود کرنا پڑا. آپ تشریف لائے، آپ نے بڑے بڑے میگا پروجیکٹس کے افتتاح کیے، اور ہمارے مطالبات بھی آپ نے سپاسنامے میں سنے، اور مزید بھی ہم آپ سے امید رکھیں گے کہ ہمدردانہ غور ہمارے مطالبات پر آپ کریں گے. اور آپ نے ہمیں یہ بھی کہا تھا کہ میں بنوں مستقل طور پر جاؤں گا. تو اگر آج یہاں اس اجتماع میں بنوں سے کوئی ساتھی نہیں آئے یا بہت کم آئے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بنوں کے لیے ایک مستقل سفر کرنے کا
इंडिया दिया था, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं कि वहाँ पर भी। लेकिन साथ साथ मैं यहाँ पर एक बात अपने दोस्तों के सामने अर्ज कर देना चाहता हूँ कि यहाँ से तिजारत शाहराह गुजर रहा है, सिपैक के माने तिजारत शाहराह। और जाहिर है कि इस शाहराह के करीब करीब में हमारी पैदावारी सलाहियत में भी इजाफा होना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज़ होने चाहिए, यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क होने चाहिए, और कुछ ज़मीन बन्नू में ख़रीदी गई है, कुछ हमारे डेरा इस्माइल खान में ख़रीदी गई है। और हम ये भी चाहेंगे कि ये एग्रीकल्चर एरिया है, यहाँ एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के हवाले से भी हमें इक़दामात करने होंगे। और एक तरफ हम सड़क के ज़रिए दुनिया में तिजारत को फ़रोग़ देना चाहेंगे, लेकिन ये ख़ित्ता अगर आपका सिविल एविएशन इसकी इजाज़त देता है, वो ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें इस पूरे ख़ित्ते में कहाँ पर मुनासिब वो समझते हैं हमें एक इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट दें, ताकि हम हवा के ज़रिए से भी और फ़ज़ा के ज़रिए से भी तिजारत को फ़रोग़ दे सकें, वस्त एशिया तक, मशरिक़ वस्ता तक, अफ्रीका तक, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक बड़ा तिजारती जंक्शन ये इलाका आपको मुहैया करता है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए ख़ुद को पेश करता है। तो इस पसमानदा सरज़मीन की वसी व अरीज़ खित्ते को जो उनकी खिदमत आपके हवाले की जा रही हैं, उम्मीद है आप तहे दिल से उनकी इन खिदमत को कबूल करेंगे और उसकी तरक्की के लिए आप मुआवन साबित होंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।